یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کئی پاکیزہ چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ کیا حرام کیا تھا؟ ناخن والے پرندے حرام کر دیے تھے، حالانکہ وہ حلال تھے، جیسے مرغی ہے، مرغابی ہے، بطخ ہے۔ تو کئی حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کون سے تھے؟ سود کھاتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ وہ لوگ، وہ ادارے، وہ معاملات جو دین کے لیے لوگ بڑھتے تھے، وہاں یہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیتے تھے بالباطل۔ اب یہ تینوں گناہ ہمارے معاشرے میں بھی بھرپور ہیں۔ علماء حق کی تذلیل کرنا، دین کے معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا۔ سود تو بے حساب عام ہو چکا۔ مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا، مال بالباطل، باطل طریقوں سے حاصل کرنا، اس میں تو خیر ہم PhD کر چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کہاں پہ داؤ دینا ہے، کہاں چکر لگانا ہے، چکر دینا ہے، کیسے کرنا ہے۔ عام ریڈی والا بھی کھڑا ہوگا نا، آپ نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تو وہ کوئی خراب فروٹ اندر ڈال دے گا۔ اس میں تو ہم PhD کر چکے ہیں۔ بالخصوص بہنوں کی وراثت کے معاملے میں تو بڑے بڑے حضرات معاملے میں بڑے خراب ہیں۔ 3 گناہ جی، ناحق مال کھانا، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، اور تیسری بات سود کھانا۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو آپ نے سنا، یہ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں 6 سپارے میں ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اس پوائنٹ کو خالی پکڑنا ہے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے طیبات، پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اب تو شریعت نہیں آ سکتی نا کوئی اور، ہم آخری شریعت ہیں، آخری امت ہیں، اور یہ شریعت آخری ہے۔ تو جیسے اونٹ اب حلال ہے، اور جناب جیسے مرغی اب حلال ہے، تو قیامت تک حلال ہے، ب اس کو تو کوئی حرام نہیں کر سکتا، کوئی نئی شریعت تو نہیں آ سکتی جی اب ناخن والا پرندہ نہیں کھا سکتے۔ اب کیا ہوا؟ حرمنا علیہ من الطیبات کے تحت میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، یہ تینوں گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت پاکستانی بھی اور بحیثیت امتی بھی، من حیث الامہ۔ اس کو آپ چھوٹے کینوس پہ دیکھیں، پاکستان کی سطح پر تب بھی اسی طرح ہم مبتلا ہیں، اور پوری امت کو دیکھیں تب بھی پوری امت ان تینوں گناہوں میں کثرت سے مبتلا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کون سی چیزیں حرام ہو گئی ہیں ہمارے اوپر؟ بحیثیت پاکستانی کیا حرام ہوا، اور بحیثیت امتی، پوری امت کو سامنے رکھ کر ہم پر کیا حرام ہوا، اس پہ غور کیجیے گا۔ اس پوائنٹ کو لے لیجئے، جب اس پہ غور کریں گے دیکھیں گے نا بہت کچھ ملے گا۔ مثلا پاکستان کو لے لیجئے، پاکستان میں بے شمار نمک ہے، تیل ہے، سونا ہے، تانبا ہے، اور بہت ساری اور نعمتیں ہیں، لیکن پاکستانی ان کے اصل فائدہ اٹھانے سے محروم۔ چند دن پہلے اسی کمرے میں ایک صاحب ملنے آئے، انہوں نے ایک بات بتائی، مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا۔ اب کس حد تک ان کی معلومات درست ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے وہ بتا رہے تھے تو لگا کہ باتیں ٹھیک بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں ایک جگہ ہے، تو بقول ان کے وہاں سونا دریافت ہو چکا ہے، اور 20 سال تک اگر سونا نکالتے چلے جائیں تو ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر الگ بات ہے۔ اور 20 سال بھی وہ کہ 24/7 کام ہو، 24 گھنٹے کام ہو، اور بلا ناغہ 20 سال نان اسٹاپ سونا نکالتے جائیں تو اتنا سونا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے وہیں کہیں کوئی جگہ ہے جہاں 70 سال کا تانبا موجود، آج نکالنا شروع کرو، نان اسٹاپ 70 سال نکالو تو 70 سال تک تو نکلتا ہی چلا جائے گا اتنا تانبا۔ کہتے اور پاکستان کو اللہ کیا دے دے، اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں پاکستان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہی ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم گناہوں میں پڑے، اللہ نے ان طیبات اور ان نعمتوں سے جو فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے اس سے ہم محروم ہیں۔ پاکستان کے سمندروں میں کیا کچھ نہیں موجود، ہم اس سے محروم۔ اس کو آپ اور اوپر لے جائیے، امت کے کینوس پہ چیک کر لیجئے، تو جناب عرب ممالک میں دیکھ لیں، افریقہ کے ممالک میں دیکھ لیں، افریقہ کے کتنے ممالک ہیں وہاں ہیروں کی کانیں ہیں،
اور عرب ممالک میں کتنی جناب تیل اور گیسز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اس کا سب فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں، مسلمان نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ وحرمنا علیہم طیبات کے تحت آ سکتا ہے۔ ہاں ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، یہ نعمتیں ہماری ہو جائیں گے۔ ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، نعمتیں ہماری ہیں، فائدہ غیر اٹھائیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔